السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج آپ سے تراویح کے مسائل بیان کرنے ہیں کہ تراویح کے کیا مسئلے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں سب معاف کر دیں گے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے ثابت ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت جو ہے وہ تراویح ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دونوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تطوعا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزہ کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کو قیام اور نفل عبادت بنایا ہے۔ تراویح اور تہجد ایک نماز نہیں کہا جا سکتا۔ تہجد الگ نماز ہے اور رمضان اور غیر رمضان میں مسنون ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ اگر محلہ کی کسی بھی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوتی ہو تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ علامہ منصور بن یونس حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 20 تراویح میں جو ہے حکمت یہ ہے کہ سنت مؤکدہ 10 ہیں، پس رمضان المبارک میں ان کو 2 چند کر دیا گیا کیونکہ وہ محنت اور ریاضت کا وقت ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں قرآن مجید ختم نہ ہوتا ہو یا امام قرآن غلط پڑھتا ہو تو تراویح کے لیے محلہ کی مسجد چھوڑ کر دوسری کسی مسجد میں چلے جانا، وہاں تراویح پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور تراویح کی امامت کے لیے حافظ کا متبع سنت ہونا، سنت کے اوپر چلنے والا ہو، ضروری ہے۔ داڑھی منڈوانے یا کتروانے والے کو تراویح میں امام نہ بنایا جائے۔ اسی طرح معاوضہ لے کر تراویح پڑھانے والے کے پیچھے تراویح جائز نہیں ہے۔ نابالغ سامع صف اول میں کھڑا ہو سکتا ہے، نابالغ تراویح میں امام نہیں بن سکتا۔ ایک مسجد کی مختلف منزلوں یا مختلف حصوں میں الگ الگ جماعت کرانا مکروہ ہے۔ اگر کہیں عشاء کی نماز یا باجماعت نماز نہیں پڑھی گئی تو تراویح یا باجماعت بھی درست نہیں، کیونکہ تراویح عشاء کے تابع ہے۔ جس سے فرض اور تراویح تنہا پڑھے ہوں وہ وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ جس نے فرض اور تراویح تنہا پڑھے ہوں وہ وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ تراویح میں رکوع تک الگ بیٹھے رہنا مکروہ ہے۔ اور عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ لی گئی، پھر معلوم ہوا کہ غلطی کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو عشاء کی نماز اور تراویح دونوں کا اعادہ ضروری ہے، کیونکہ تراویح عشاء کے تابع ہے، عشاء کی نماز لازمی ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، منڈوانا یا کترانا جبکہ ایک مشت سے کم نہ ہو، ایک مشت سے کم نہ ہو، کم جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ایسے شخص کے پیچھے نماز خواہ تراویح کی ہو پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر گناہ عام ہو جائے تو وہ ثواب نہیں بن جاتا، گناہ ہی رہتا ہے۔ ہاں، جس علاقہ میں حافظوں کو اجرت دینے کا رواج ہو وہاں ہدیہ بھی اجرت ہی سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اگر کچھ نہ دیا جائے تو برا مناتے ہیں تو اس کے لیے تراویح سنانے والے کو ہدیہ کبھی نہیں لینا چاہیے۔ تراویح کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت ذرا تیز پڑھنے کا معمول تو ہے، مگر ایسا تیز پڑھنا کہ الفاظ صحیح طور پر ادا نہ ہوں اور سننے والوں کو سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ نہ آئے، یہ حرام ہے۔ اور
یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ وہ ایک جگہ ایک ان پڑھ سا کوئی مولوی بنا ہوا تھا جس کو قرآن بھی پورا نہیں آتا تھا، تو ان پڑھ علاقے کے لوگ تھے دیہات کے، وہ لے گئے کہ یہ ہمیں جو ہے تراویح سنائے گا پورا رمضان۔ تو وہ پورا رمضان جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتا تھا کہ دکن دکن فبی آلاء ربکما تکذبان، یہ اس کی تراویح تھی۔ اور پورے جو ہے 30 دن اسی نے اسی طرح وہ مکمل کی اور تراویح پڑھائی۔ اور پیچھے جو انجان لوگ تھے وہ کہنے لگے بس جی ہمارا ختم ہوا، بہت مزہ آ گیا۔ تو اسی لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا اور کچھ سمجھنا ہے، یعنی کہ ایسی اس نے ریس لگا لی ہے تو کچھ سمجھ بھی نہ آئے، یہ حرام ہے اتنا جلدی پڑھنا۔ ایسے حافظ کی بجائے کہ الف لام میم ترا کیفا سے تراویح پڑھ لینا بہتر ہے۔ یعنی تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے اور تراویح میں پورا قرآن کریم سننا الگ سنت ہے۔ تو جو شخص ان میں سے کسی ایک سنت کا ترک ہونا، یعنی کہ ایک سنت کا ترک کر دے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ نماز تراویح میں الگ الاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو تو اس کی آواز صرف مسجد تک محدود رہنی چاہیے، یہ شبینے کی طرح پورا علاقہ نہ سنے۔ تراویح میں اوپر کے اسپیکر کھول دینا جس سے پورے محلے کا سکون غارت ہو جائے جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کو سننا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تراویح میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں قرآن لے کر سننا بھی غلط ہے۔ نماز تراویح میں اگر امام کی آواز نہ سنی جائے، نہ آ سکے، تب بھی پورا ثواب ملے گا۔ تراویح میں پورے قرآن میں کسی ایک سورت کی ابتدا میں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ بعض مساجد میں عورتوں کے لیے تراویح کا انتظام ہوتا ہے اور عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں قرآن مجید سننے کی بنسبت افضل ہے کہ وہ گھروں میں پڑھیں۔ عورتوں کا اگر کوئی حافظ محرم ہو تو اس کے گھر پر قرآن کریم سن لیا کریں، اور نہ محرم ہو تو پس پردہ رہ کر سنا کریں، پردہ میں رہ کر۔ اگر گھر پر حافظ کا انتظام نہ ہو سکے تو الف لام میم یعنی کہ علم تارا کیف فعل سے تراویح پڑھ لیا کریں، یعنی کہ سورۃ فیل سے 10 کیا کہتے ہیں 10 سورتیں ہیں نا، تو وہ پہلی 10 رکعتوں میں 10 پڑھ لی، پھر دوسری میں دوبارہ 10 پڑھ لی، اس سے وہ عورتیں اپنی تراویح مکمل کریں۔ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی عورت جماعت کرائے تو امام کی طرح آگے کھڑی نہ ہو۔ امام جیسے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اسی طرح پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، وہ عورت بھی امام کی طرح آگے ہو جائے تو اس کا آگے کھڑنا درست نہیں، وہ آگے نہ کھڑی ہو بلکہ صف ہی میں رہے، ذرا سی آگے ہو کر کھڑی ہو۔ اور اگر عورت تراویح سنائے تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ اگر عورت تراویح سنائے تو کسی مرد کی خواہ اس کا محرم ہو یا اس نماز میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، اگر اس کا محرم ہی کیوں نہیں ہے۔ مرد خواہ اس کا محرم ہو، اس کی نماز میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ آج کا رمضان مبارک میں غلط اور کبھی بڑی تیز رفتاری سے شبینہ پڑھا جاتا ہے اور جسے ٹی وی پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ شبینہ کا یہ طریقہ سراسر غلط اور ریاکاری ہے۔ اگر کوئی مقتدی دیر سے آیا اور اس کی کچھ تراویح باقی ہیں اور امام وتروں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو پہلے وتر امام کے پیچھے پڑھے اور اپنی باقی تراویح بعد میں پوری کر لے۔ اور اگر تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور 4 رکعت پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم ہوگا اور دوسری 2 رکعت تراویح شمار ہوں گی اور پہلی 2 نفل شمار ہوں گی، لہذا پہلی 2 رکعت ان میں پڑھنا
ان میں پڑھا ہو اور قرآن دہرانا لازمی ہوگا. ہاں اگر تراویح کی دوسری رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا پھر کھڑا ہو گیا تو چاروں رکعت تراویح کی ہو گئے اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن دیکھ کر لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں فاسد ہو جائے گی. اگر کسی نے قرآن دیکھ کر امام کو لقمہ دیا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر امام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کا لقمہ لے لیا ہے، تو اس کی نماز بھی ختم ہو گئی. ہاں 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مستحب ہے، یعنی وہ تسبیح پڑھنا وہ مستحب ہے. اگر کوئی شخص عشاء کے فرض پڑھے بغیر تراویح کی نماز میں شریک ہو گیا تو اس کی تراویح درست نہیں ہے. پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح ادا کرے. اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے، عشاء کے فرض اگر کوئی بعد میں آیا ہے، عشاء کے فرض جو ہے جماعت سے نہیں پڑھے ہیں، تو وہ بھی نماز وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے. کسی نے عذر کے بغیر بیٹھ کر تراویح پڑھی تو اس کا تراویح پڑھنا مکروہ ہے. البتہ اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا درست ہے. جو شخص عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھ سکا تو اس کے لیے تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا درست ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ جب عشاء کے فرض ہو چکے ہوں تو وہ پہلے فرض ادا کرے پھر تراویح میں شریک ہو جائے، اور تراویح کی جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو وتر جماعت سے ادا کرنے کے بعد پڑھے. جو رہ گئی ہیں تراویح کی رکعتیں ان کو وتر پڑھنے کے بعد وہ پورا کرے گا. قرآن پاک ختم کرنے کے بعد فوراً دوسری مرتبہ شروع کر دینا یہ مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب ایک بار قرآن کریم ختم ہو تو فوراً دوسری مرتبہ شروع کر دیا جائے. تو دوسری مرتبہ شروع کر کے اولئک هم المفلحون تک پہنچا. دوسری مرتبہ شروع کر کے اولئک هم المفلحون تک پہنچا کر چھوڑ دیا جائے. مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تراویح کے مسائل ہیں جو بعض لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے.